السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں بھی ہر کوئی جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں ہزاروں سال پرانی سلطنتوں کے آثار آج بھی زندہ ہے؟ یہ ہے ایران۔ ایران ایک ایسا ملک جس کا نام آتے ہی کچھ لوگ تہذیب کو یاد کرتے ہیں، کچھ جنگوں کو اور کچھ جدید ٹیکنالوجی کو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایران صرف خبروں میں نظر آنے والا ملک نہیں بلکہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کا وارث ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے کبھی فارس کہلانے والا یہ ملک آج بھی اپنی تاریخ، ثقافت اور حیران کن رازوں کی وجہ سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے؟ آخر کیوں ایران پر ہمیشہ دنیا کی نظریں جمی رہتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ملک ہر دور میں علمی سیاست کا اہم کردار رہا ہے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں قدیم شاہی محلات، شاندار مساجد، بلند پہاڑ، جدید شہر اور ہزاروں سال پرانی تاریخ ایک ساتھ ملتی ہے۔ ایران کے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا ہے شاید وہ پوری کہانی نہیں۔ آج ہم اس ملک کی وہ حقیقت جانیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کبھی عظیم فارسی سلطنت قائم تھی جس کی طاقت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ کیا ایران واقعی صرف پابندیوں اور سیاست کا ملک ہے یا اس کے پیچھے ایک خوبصورت اور حیران کن دنیا چھپی ہوئی ہے؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم ایران کی تاریخ، ثقافت، لوگوں کی زندگی، خوبصورت شہروں، معیشت، سیاحت اور ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ دوستوں، ایران ایک ایسا ملک ہے جس میں قدیم تاریخ، خوبصورت شہر، مذہبی مقامات اور جدید زندگی سب کچھ ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے جو سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر ہے، جہاں لوگ زیادہ تر تعلیم، کاروبار اور ملازمت کے لیے آتے ہیں۔ اصفہان کو ایران کا سب سے خوبصورت تاریخی شہر کہا جاتا ہے، جہاں شاندار مساجد، قدیم پل اور اسلامی فن تعمیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے سیاح یہاں تاریخ اور آرٹ دیکھنے آتے ہیں۔ شیراز ایک پرسکون اور ثقافتی شہر ہے جو اپنے باغات، شاعروں، حافظ اور سعودی اور خوبصورت ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں لوگ سکون اور ثقافت کے لیے جاتے ہیں۔ مشہد ایران کا سب سے بڑا مذہبی شہر ہے جہاں امام رضا علیہ السلام کا روضہ موجود ہے، اس لیے ہر سال لاکھوں زائرین یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تبریز ایک اہم تجارتی اور صنعتی شہر ہے جہاں قلین، تجارت اور کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ بزنس کے لیے مشہور ہے۔ یزد ایک منفرد صحرائی شہر ہے جس کی پرانی مٹی کی عمارتیں اور قدیم تہذیب اسے خاص بناتی ہیں، جبکہ بندر عباس سمندر کے کنارے واقع اہم بندرگاہی شہر ہے جہاں تجارت، شاپنگ اور بین الاقوامی کاروبار ہوتا ہے۔ ایران کے لوگ مہمان نواز، تعلیم یافتہ اور اپنے خاندان سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں مرد اور خواتین دونوں تعلیم اور مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ شہروں میں رہتے ہیں جہاں جدید زندگی، یونیورسٹیاں اور صنعتی ترقی موجود ہے، جبکہ کچھ علاقے آج بھی اپنی روایتی ثقافت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ایران جانے کی بڑی وجوہات میں تاریخی مقامات دیکھنا، مذہبی زیارات، کاروبار، تعلیم اور خوبصورت سیاحتی جگہوں کو دیکھنا شامل ہے۔ اسی وجہ سے یہ ملک دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دوستو، ایران اس وقت مشرق وسطی کے سب سے اہم اور با اثر ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ملک کو سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ بین الاقوامی پابندیوں کے باعث ایرانی معیشت پر دباؤ برقرار ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری اور کرنسی کی قدر میں کمی جیسے مسائل عوام کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ایران تیل، گیس، دفاعی صنعت، سائنسی تحقیق اور جوہری ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت نے مقامی صنعتوں، زرعی پیداوار اور علاقائی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے ہیں۔
حالیہ عرصے میں ایران کی توجہ اپنی قومی سلامتی، سرحدی دفاعی اور خطے میں سفارتی تعلقات پر بھی مرکوز رہی ہے۔ بعض علاقائی کشیدگیوں اور فوجی حالات کے باوجود ایرانی حکومت نے انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ترقیاتی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے بڑے شہر جیسے تہران، اصفہان، شیراز اور تبریز اپنی تاریخی اہمیت، جدید سہولیات اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مقامی اور غیر ملکی سیاح ایران کی تاریخی مساجد، باغات، قدیم محلات اور قدرتی مناظر دیکھنے آتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایران ایک ایسا ملک ہے جو ایک طرف معاشی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سائنسی ترقی، علاقائی تعاون اور قومی خود مختاری کو مضبوط بنانے کی کوششوں میں بھی مصروف ہے۔ دوستو، ایران جیسے قدیم زمانے میں فارس کہا جاتا تھا، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس سرزمین پر انسانی آبادیاں تقریباً 7000 سال قبل قائم ہو چکی تھیں۔ ابتدا میں یہاں مختلف قبائل آباد تھے جو زراعت، مویشی پالنے اور تجارت پر انحصار کرتے تھے۔ بعد ازاں یہ قبائل طاقتور ریاستوں میں تبدیل ہوئے، جن میں الامی تہذیب سب سے قدیم مانی جاتی ہے۔ تقریباً 550 قبل مسیح میں عظیم بادشاہ سائرس اعظم نے ہخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو دنیا کی پہلی عظیم سلطنتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سلطنت کو حدود موجودہ ایران سے لے کر مصر، ترکی، عراق، شام، افغانستان، پاکستان کے بعض حصوں اور وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہخامنشی سلطنت کے بعد ایران پر سکندر اعظم نے حملہ کیا، لیکن اس کی وفات کے بعد ایرانی تہذیب نے دوبارہ عروج حاصل کیا۔ اس کے بعد اشکانی اور پھر ساسانی سلطنتیں قائم ہوئیں، جنہوں نے تقریباً 400 سال تک ایران پر حکومت کی۔ ساسانی دور میں ایران علم، فن تعمیر، طب، فلسفہ اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا، جبکہ مذہب زرتشت ریاست کا سرکاری مذہب تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی فتوحات کے بعد ایران میں اسلام پھیلا اور وقت گزرنے کے ساتھ یہاں اسلامی تہذیب نے فارسی ثقافت کے ساتھ مل کر ایک منفرد شناخت پیدا کی۔ بعد میں صفوی سلطنت کے دور میں شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا، جس نے ایران کی مذہبی اور سیاسی شناخت پر گہرا اثر ڈالا۔ دوستو، صفوی دور میں اصفہان جیسے شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہونے لگے۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، جس کی قیادت آیت اللہ روح اللہ خامنائی نے کی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ آج ایران دنیا میں اپنی قدیم تاریخ، فارسی زبان و ادب، شاندار ثقافت، تیل اور گیس کے وسیع ذخائر، محل وقوع اور علاقائی اثر و رسوخ کی وجہ سے انتہائی اہم ملک سمجھا جاتا ہے۔ ایشیا، یورپ اور مشرق وسطی کے سنگم پر واقع ہونے کے باعث ایران صدیوں سے تجارت، ثقافت اور سیاست کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کی قدیم اور بااثر تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، ایران کے لوگ اپنی قدیم فارسی تہذیب، مہمان نوازی، تعلیم سے دلچسپی اور خاندانی نظام کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ قدیم زمانے میں ایران کے زیادہ تر لوگ دیہاتوں اور چھوٹے قصبوں میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی زراعت، مویشی پالنے، دستکاری اور شاہراہ ریشم کے ذریعے تجارت پر مشتمل تھی۔ اسی دور میں لوگ سادہ لباس پہنتے، روایتی رسم و رواج پر عمل کرتے اور خاندان کو معاشرے کی بنیاد سمجھتے تھے۔ تعلیم صرف چند مخصوص طبقوں تک محدود تھی، جبکہ زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی یا کاروبار سے وابستہ تھے۔ آج کا ایران پہلے کے مقابلے میں کافی بدل چکا ہے۔ اب ملک کی تقریباً 75% سے زیادہ آبادی شہروں میں رہتی ہے، جبکہ دیہی آبادی نسبتاً کم ہو چکی ہے۔ ایرانی نوجوان اعلیٰ تعلیم،
سائنس، انجینئرنگ، طب، ٹیکنالوجی اور کاروبار میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایرانی معاشرہ اپنی مذہبی اور ثقافتی روایت کو اہمیت دیتا ہے، لیکن جدید تعلیم، انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی نے نوجوان نسل کے رہن سہن اور سوچ پر بھی اثر ڈالا ہے۔ بڑے شہروں جیسے تہران، اصفہان، شیراز اور تبریز میں جدید طرز زندگی، بڑے شاپنگ سینٹرز، یونیورسٹیاں اور صنعتی مراکز موجود ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں آج بھی روایتی زندگی اور مقامی ثقافت نمایاں نظر آتی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے دوستو ایران دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی موجودہ آبادی تقریباً 9 کروڑ کے قریب ہے۔ زیادہ تر لوگ فارس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ازاری، کرد، لر، بلوچ، عرب اور ترکمان بھی ایران کے اہم نسلی گروہ ہیں۔ ملک کی سرکاری زبان فارسی ہے، لیکن مختلف علاقوں میں ازاری، کردی، بلوچی، عربی اور دیگر مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ مجموعی طور پر آج کا ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں قدیم روایات اور دوستوں جدید طرز زندگی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے، اور یہی امتزاج اسے دنیا کے منفرد ممالک میں شامل کرتا ہے۔ دوستوں اگر ایران کے رقبے کے لحاظ سے مشرق وسطی کے بڑے ممالک میں سے ایک ہے اور اس میں 31 صوبے شامل ہیں۔ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر، سیاسی، معاشی اور تعلیمی مرکز بھی ہے۔ اس کے علاوہ اصفہان اپنی شاندار اسلامی طرز تعمیر اور تاریخی پلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ شیراز کو شاعروں، باغات اور تاریخی مقامات کا شہر کہا جاتا ہے۔ تبریز صنعت، تجارت اور کلین بافی کا اہم مرکز ہے۔ مشہد دنیا بھر کے لاکھوں زائرین کی وجہ سے ایران کا سب سے بڑا مذہبی شہر سمجھا جاتا ہے، جبکہ قم اسلامی تعلیمات اور دینی مدارس کا اہم مرکز ہے۔ اس کے علاوہ کرمانشاہ، بندر عباس اور رشت بھی ایران کے نمایاں شہروں میں شامل ہیں۔ ایران کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، ترکمانستان، ارمینیا، آذربائیجان، ترکی اور عراق سے ملتی ہیں، جبکہ جنوب میں اس کی ساحلی پٹی خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے ملتی ہیں۔ یہی جغرافیائی محل وقوع ایران کو تجارت اور توانائی کے لحاظ سے انتہائی اہم بناتا ہے۔ کاروبار اور معیشت کے اعتبار سے ایران دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں تیل اور قدرتی گیس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ یہی اس کی سب سے بڑی برآمدات اور آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران پیٹروکیمیکل مصنوعات، فولاد، سیمنٹ، تانبا، لوہا، زعفران، پستہ، کھجور، قالین، پھل، خشک میوہ جات اور دستکاری بھی بڑی مقدار میں تیار اور برآمد کرتا ہے۔ ایران دنیا کے بہترین ہاتھ سے بنے قالین اور اعلیٰ معیار کے زعفران کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے۔ زراعت، کانکنی، آٹو موبائل صنعت، ادویات، سیاحت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ایرانی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ بین الاقوامی پابندیوں نے تجارت کو متاثر کیا ہے، پھر بھی ایران اپنی مقامی صنعتوں اور علاقائی تجارت کو مضبوط بنانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ دوستو ایران میں تعلیم کا نظام کافی منظم ہے اور اس میں 2 بڑے حصے ہوتے ہیں: اسکول اور یونیورسٹیز۔ سائنس، ریاضی، کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میڈیکل، بزنس اور اکنامکس، آرٹس اور سوشل سائنسز، یہ تعلیم بالکل دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ہوتی ہیں، اور ایران کی کئی یونیورسٹیاں ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہیں۔ مذہبی تعلیم، قرآن، فقہ، دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر قم اور مشہد جیسے شہروں میں۔ ایران میں تعلیم کی
ایران میں تعلیم کی حقیقت لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میڈیکل اور انجینئرنگ میں ایران کے طلباء کافی مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ سائنس اور ریسرچ کے شعبے میں ایران ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ایران میں صرف اسلامی تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ جدید سائنسی اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی مکمل طور پر موجود ہے۔ مذہبی تعلیم صرف ایک حصہ ہے، پورا نظام نہیں۔ ایران میں دنیا بھر سے سیاح اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں تاریخ، مذہب، قدرتی خوبصورتی اور منفرد کلچر ایک ساتھ ملتا ہے۔ لوگ ایران میں سب سے زیادہ تاریخی مقامات دیکھنے آتے ہیں، جیسے اصفہان کے شاندار پل، قدیم مساجد اور نقش جہاں اسکوائر جو اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ شیراز میں سیاح حافظ اور سعودی کے مزارات، خوبصورت باغات اور پرسکون ماحول دیکھنے آتے ہیں جو اسے ادب اور کلچر کا مرکز بناتا ہے۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر سے لاکھوں زائرین زیارت اور روحانی سکون کے لیے آتے ہیں۔ یزد اور کرمان جیسے صحرائی شہر اپنی قدیم مٹی کی عمارتوں اور منفرد تہذیب کی وجہ سے مشہور ہیں، جہاں لوگ پرانی تہذیب کو قریب سے دیکھنے آتے ہیں۔ تہران میں سیاح جدید شہر، میوزیم، بازار اور پہاڑی مناظر دیکھنے آتے ہیں، جبکہ شمالی ایران میں سبز پہاڑ، جنگلات اور بحیرہ خز کے ساحل قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کا کھانا، قالین بازار اور مہمان نوازی بھی سیاحوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اس لیے ایران کو ایک مکمل ثقافتی، تاریخی اور قدرتی سیاحتی ملک سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر ایران کے سفر کی بات کریں تو ایران کا سفر ویزا کے ذریعے ہوتا ہے اور پاکستان سے جانے کے دو مشہور طریقے ہیں، ہوائی راستہ اور زمینی راستہ۔ ہوائی سفر میں پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور یا اسلام آباد سے براہ راست یا کنیکٹنگ فلائٹس کے ذریعے تہران، مشہد یا دیگر شہروں تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ طریقہ سب سے آسان اور تیز ہے، خاص طور پر سیاحوں اور بزنس ٹریولرز کے لیے۔ زمینی راستہ پاکستان اور ایران کے درمیان بلوچستان کی سرحد سے گزرتا ہے۔ اہم بارڈر کراسنگ تفتان اور مہراں میر جاوا ہے۔ یہاں سے لوگ بس، کار یا ٹریول گروپس کی صورت میں ایران داخل ہوتے ہیں۔ یہ راستہ زیادہ تر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کم خرچ میں یا گروپ ٹور میں سفر کرنا چاہتے ہوں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان زمینی راستہ تاریخی طور پر بھی اہم رہا ہے، کیونکہ دونوں ممالک قدیم زمانے میں تجارت، مذہبی سفر اور ثقافتی روابط میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی راستے سے ماضی میں قافلے، تاجر اور زائرین سفر کرتے تھے، اور آج بھی یہی روٹ دونوں ممالک کے درمیان زمینی رابطے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ویزے کے حوالے سے پاکستان سے جانے والوں کو عام طور پر ٹورسٹ ویزا، زیارت ویزا یا بزنس ویزا دیا جاتا ہے۔ ایران نے کچھ سالوں میں ویزے کے عمل کو آسان بھی کیا ہے، خاص طور پر زائرین کے لیے۔ تو دوستو، ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیب، ثقافت اور تاریخ کا زندہ نمونہ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں قدیم سلطنتوں کے آثار بھی ہیں اور جدید ترقی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ مذہبی مقامات، خوبصورت شہر، سیراب، پہاڑ اور جدید طرز زندگی ایران کو ایک منفرد ملک بناتے ہیں۔ ایران کے لوگ اپنی مہمان نوازی، علم اور ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ملک ایک صرف مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اپنی شناخت اور ترقی کو بھی مضبوط کر رہا ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔